We need to understand that. مایوسی بڑھ گئی ہے نا اصل میں, بچوں میں فرسٹریشن آ رہا ہے. بچوں میں نہیں آ رہا, ماں باپ میں بھی فرسٹریشن ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے کہ نا امیدی اس لیے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اپنے ریلیجن. ہر ریلیجن اچھی چیزیں بتاتا ہے, کوئی بھی ریلیجن نہیں کہتا کہ آپ مرڈر کریں, آپ کسی کو چیٹ کریں. بیسکلی یہ ہے کہ وہی میں آپ سے گزارش کری کہ میں بچوں کو بھی کہوں گا کہ پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں رہیں. اگر آپ جو ہے وہ آپ تو خیر ہیں ہی پازیٹیو, مطلب لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے. ہر فیملی میں, ہر دوستوں میں ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں. اسٹے اوے فرام دیم, اسٹے پازیٹیو وتھ پازیٹیو پیپل. اور آپ اپنی شکرانہ پڑھیں. میں آپ کو بات بتاؤں, اس وقت اگر آپ کے گھر پہ چھت ہے, چاہے وہ رینٹڈ ہو چاہے آپ کی اپنی ہو, آپ کے بچے, آپ کے بہن بھائی یا اپنے ماں باپ جن سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ کے پاس ایک وقت کا, آپ کے پاس ایک ڈش ہو کھانے میں, اور آپ, تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا. میں چلے ایک اپنا گھر کی بات بتاتا ہوں آپ کو. تو میرا بھائی ہے جو وہ امریکہ میں کینسر اسپیشلسٹ ہے, اور وہ سارے یو ایس سینیٹرز اور کانگریس مین کا علاج کرتا ہے, بہت ہی فیمس ہے. اور اس کی وائف نیورولوجسٹ ہے جو جان ہاپکنز میں کام کرتی ہے, اور ان کے پاس ایک میڈ ہے جو 9 سے 5 آتی ہے. بہت بڑی بات ہے اتنی کام کرنے کے بعد. تو ہم 5 لوگ جب ان کے گھر گئے تو ایک دن میں نے اس سے کہا چلو باہر کھانا کھانے جاتے ہیں. تو وہ مجھ سے کہتا ہے اب فرحان بھائی تھوڑی دیر ویٹ کر لیں گے, میں ذرا وہ میڈ کی مدد تو کر دوں, آپ 5 لوگ آئے ہوئے تو اس پہ برڈن ہو گیا ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سویٹ آف ہم, بٹ میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں اگر کسی کے پاس جو مڈل کلاس ہے نا, مڈل کلاس یا ایون لوور مڈل کلاس کے پاس ایک نہ ایک نوکر تو ہے. جی ہاں بالکل, ٹھیک ہے, اس سے لوگوں کو جابز بھی ملتی ہیں, اچھی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک وہ جو ہے وہ بلکہ ڈرائیور بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. وہاں تو بلینئرز کے پاس ڈرائیور نہیں ہے. جو لائف بچوں کی یہاں ہو سکتی ہے نا, ٹرسٹ می, میں تو دنیا دیکھی ہوئی ہے, اور میں جاتا بھی رہتا ہوں. 1 ہفتے کے بعد فوراً مجھے ہوم سکنس ہوتی ہے. وہ پاکستان سے زیادہ کی لائف سٹائل نہیں ہے, کیونکہ ہم جو ہیں وہ کمپیریزن کر رہے ہیں. ہم جیلس بہت ہو گئے ہیں ایز اے قوم, ہم ہر ایک سے جیلس ہیں. مطلب اگر آپ کو آج پتا چلے گا کہ ایک بہت بڑا بزنس مین مر گیا ہے, انتقال ہو گیا, اور اس کے 3 بیٹے ہیں, بچے ہیں, اور تو آپ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے یار کب ان لوگوں کی لڑائی ہوگی. ارے بھائی یہ مطلب جیلس ہو جائیں گے کہ پیسے ان کو ملیں گے, کب یہ لڑائی کریں گے. مطلب کیوں ہم کسی کی خوشی میں خوش ہونا شروع کر دیں نا. ہمیں اپنی سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے. اور یہ پرابلم کہاں آیا ہے کہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں, تربیت نہیں دے رہے. تربیت جو ہے نا وہ گیپ ہو گئی ہے. میانہ روی میں رہنا, پاؤں چادر کے ساتھ اتنے پھیلانا بلکہ کم پھیلانا, اس کے اندر ویسٹفل خرچے نہیں کرنا, ہم اور دوسروں سے کمپیریزن, غیبت, چغلی, بیڈ, ہر وہ برائی جس کی وجہ سے جو اسلام نے روکا تھا وہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ آج, ہم نہیں سارے مسلمان ملک. وہ ایک سوال کسی سے پوچھا گیا کہ میں نے پوچھا کہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو ریسرچ کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا مسلمان ملک ہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو نیشنلٹی مل رہی ہے تو آپ کون سی دنیا کے ملک کی, سر ملک آپ کو نیشنلٹی دے رہا ہے تو آپ کون سے ملک کی نیشنلٹی لینا پسند کریں گے, ویسٹرن یا اسلامک؟ تو لوگ کچھ جو ایلڈرلی تھے انہوں نے کہا نہیں مکہ مدینہ جائیں گے, کچھ نے کہا ایران جائیں گے. وہ تو ریلیجیس ایک سینٹیمنٹ ہو گیا. میں نے کہا ریلیجیس سینٹیمنٹ تو وہ تو بھی جا سکتے ہیں امریکہ سے. 99.9 نے کہا ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے یا انگلینڈ کی چاہیے, فرانس, جرمنی, جن کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. منافقت بہت آ گئی ہے. آج نیشنلٹی ملے گی نا سب بھاگے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. آخر وہ ممالک, اور آپ کو بتا دوں امریکہ کی بات کریں یا ویسٹرن ورلڈ کی, میں پاکستانی ہوں, میری ایک ہی نیشنلٹی ہے, میرے والد کی بھی ایک ہی نیشنلٹی تھی. لیکن ریالٹی چیک یہ ہے کہ آپ جائیے دبئی کی نیشنلٹی لے کے دکھا دیں, آپ جا کے سعودی عربیہ کی نیشنلٹی, قطر کی, بحرین کی لے کے دکھا دیں. یہ ویسٹرن ورلڈ کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں. وہاں پہ ہر بندے کی نیشنلٹی دی ہوئی ہے. میرے خود بہن, میرے 2 بھائی ہیں, 2 کی امریکن نیشنلٹی ہے, بھائی ایک ہے کہ اس کی برٹش ہے, بہن کی کینیڈین ہے. اب میری والدہ بھی امریکن نیشنل ہو گئی ہیں. میں پاکستانی ہوں, میری بیٹیاں بھی پاکستانی ہیں, میری وائف بھی پاکستانی ہے. لیکن عرب کنٹری کی دیکھ کے دکھا دیں, سعودی عربیہ کی نیشنلٹی. تو جو اچھی چیزیں, یہ مسلمان پیچھے رہ گئے اس وجہ سے. ہم دوسری جو مذہب ہیں وہ یونیورسٹیز بنا رہی ہیں, ہم یہاں پہ مسجدوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں آپس میں کہ کون سی مسجد کس کی ہونی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ مسلمان, اسلام سے زیادہ اچھا مذہب کوئی بھی نہیں ہے.
میں تو جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اگر اسلام کرنا چاہیے تو وہ ہونا چاہیے مسجد کے سب ساتھ بیٹھے ہوں, سب عبادت کریں, ایک اللہ کو پوجیں اور ایک ہی نبی ہے ہمارا, صحیح ہے نا, اور اس کو فالو کریں. بالکل. ملک میں آ جاتے ہیں, علامہ اقبال کو فالو کرنا چاہیے, قائد اعظم کو فالو کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے, اب میں تو ایک اور چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ بھائی چھٹیاں تھوڑی ہونی چاہیے. اب علامہ اقبال ڈے ہوتا ہے, چھٹی کر دی, آفیسز کی بھی چھٹی ہے, یہاں پہ کنٹری اکنامک کرائسس میں گئی ہوئی ہے اور آپ چھٹیاں بنا رہے ہیں, بینکس بند ہیں, لوگ خوش ہیں, بینکس بند ہیں, کام رک گیا سارا. بھائی اسکول اینڈ کالجز کھلے ہوئے ہونے چاہیے, اس میں ان کے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, تھنکرز گزرے ہیں, ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے, آفیسز میں بات ہونی چاہیے کہ آخر ایسی کیا چیز سوچی تھی. قائد اعظم کو لے لیں, قائد اعظم سے ایک لیڈر تھے, وہ نہ صرف انہوں نے پاکستان بنایا, ایز پروفیشنلی ہائیلی پیڈ لائر تھے وہ. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پیسے کمانا بہت غلط چیز ہے, حلال پیسے کمانا. آج کل پولیٹیشینز پھیلا رہے ہیں جو پیسے کما رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, غریب کے دشمن ہیں وہ. بھائی اگر جو پیسے کما رہے ہیں, میں تو اس میں کیٹیگری میں نہیں آتا, جو انڈسٹریلسٹ ہیں جن کی فیکٹریز ہیں, اگر آج ان کے پاس پیسے آئیں گے تو فیکٹریز لگائیں گے تو جابس کو وہی تو دیں گے, گورنمنٹ تھوڑی دے گی سارے جابس, تو ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو کہنے کا مطلب ایک دوسری بات قائد اعظم کی تھی ویمن امپاورمنٹ کی. وہ ایک پروگرام پہ گئے جہاں پہ سب اسلامک سے مولویز بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا آبجیکشن 1940s کی بات ہے, تو انہوں نے کہا فاطمہ جناح آئی ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو میرے ساتھ بیٹھیں گی اور یہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بات کریں گے تو ساتھ بات کریں گے. تو ہمیشہ انہوں نے یوتھ کو انکریج کیا. تو اگر ہم باتیں کریں اس طرح سے. اب ایک اور چیز جو میں آپ کے پروگرام کے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ کیونکہ آپ نے سوال ایسے پوچھے جو اس سے میرے دل کو چھوا ہے, وہ ایک دوسری بات ہے کہ جو ہمارے شہدا ہوئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یقین مانے ہماری چھوٹی سی انگلی کٹ جاتی ہے اگر کچن میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو شہدا ہیں, اگر آج آپ کسی سے پوچھیں کہ تیرا نشان حیدر ہیں وہ کس کے نام ہیں, وہ بھی نہیں بتا سکتے, جن نے ملک کی خاطر جانیں دے دی. آج تک لوگ پولیس والے, آرمی والے, نیوی, ایئر فورس, اتنی ساری فورسز کے لوگ جو ہیں وہ جانیں دے رہے ہیں, بلکہ ان کو وہ تو ہیں ہی عزت دار, اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. لیکن سائملٹینیسلی جو غازی ہیں, کسی کی آنکھ چلی گئی, کسی کی لیگ ایمپیوٹیٹ ہو گئی ہے, کسی کا ہاتھ ایمپیوٹیٹ ہو گیا, ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں, نہ ان کو کوئی فیسلٹی کرتے ہیں, نہ جاتے ہیں ان کے پاس. اور ہم صرف کیا ہو گیا ہے مسلمان قوم کو, پوری دنیا کی اور پاکستان کی بھی, کہ آج جو ہے وہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہے, ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہے. تو یہ چینج ہونا چاہیے. بہت سارے, جب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مسائل جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں, ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے وہ یکساں نہیں ہے, بچوں میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ کمپلیکس ہے, اور والدین میں تو ہے ہی. دیکھیں یکساں ہونا چاہیے تعلیم, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں تو تربیت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کسی کی تعلیم نہیں ہو, بل گیٹس کی کتنی تعلیم تھی, جو ٹائکونز بنے ہیں ان کی کوئی تعلیم زیادہ نہیں تھی. بیسکلی اسکل سیٹ تھا, ویژن تھا, اور سیکنڈلی جو اچھے لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی تربیت تھی, مورل ویلیوز تھی. میں بات کر رہا ہوں مورل ویلیوز کی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یکساں تعلیم ایک ہونی چاہیے کہ برابری کا احساس ہو, لیکن جو اصل چیز ہے جو لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے وہ ہے ان کے ویلیوز. یقین مانے ویسٹرن ورلڈ کو لوگ جتنی بھی گالیاں دے دیں, آنیسٹی ہے وہاں پہ, میرٹ ہے, کرپشن بہت کم ہے. آپ جائیں گے, اگر آج بھی اگر امریکہ کی بات کریں تو کوئی جائے گا تو اس کو ایک دفعہ وہاں پہ چلا گیا, جاب مل گئی, تو کوئی چیز کو سٹاپ نہیں کرے گی, چاہے وہ عورت ہے, مرد ہے, کس ایتھنیسٹی سے ہے, کس ریلیجن سے ہے, وہ آرام سے کلائم کر سکتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں کہ برابری, ایک ہی صف میں کھڑے ہوں محمود و ایاز. تو اور ایک اور جو چیز ہے وہ تو میں فوکس کروں تربیت کی. اب آپ نے تعلیم کی بات کی, میں اس میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن کروں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ تعلیم یافتہ ہو. ہمیں پلمبرز بھی چاہیے, ہمیں الیکٹریشینز بھی چاہیے, ہمیں کارپینٹرز بھی چاہیے, ہمیں مکینکس بھی چاہیے. ہمیں تو بیسکلی یہ سکھانا ہے کہ ہر پیشے کی اپنی ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. اسکل سیٹس چاہیے ہم کو. ہر بندہ ڈاکٹر بننا یا انجینئر نہ جابز ہیں, دے آر گون پروفیشن. یقین مانے امریکہ میں پلمبر اتنی زیادہ کما لیتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے ڈاکٹر. بائی دا وے آپ جا کے معلوم تو کریں اسٹیٹسٹکس. ہمیں چاہیے اسکل سیٹس. میڈیا میں آتے ہیں, دوسری اتنی سارے پروفیشنز ہیں, ان کی ڈفرینٹ اسکل سیٹس ہیں, ساؤنڈ سسٹم کی اپنی اسکل سیٹس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ میرا پوچھیں, تعلیم یکساں ٹھیک ہے, او لیولز یا گریڈ لیولز ہونے چاہیے, وہ اپنی جگہ پہ بات ہے. میرے لیے وہ اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے. میرے لیے زیادہ سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک لیول آف ایجوکیشن کے بعد ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے, کہ آپ کے پاس
ٹاپ لیول کے فیکٹری ورکرز ہیں, انڈسٹری بھی تو چلنی ہے, ان کی مشینیں بھی تو ٹھیک ہونی ہیں, اس کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے, اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے, اور یہی نیم آف دا گیم ہے. بے تحاشا مشین کی طرح لوگ بنانے سے زیادہ جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے پیراڈائم شفٹ. اسی طرح سے پیراڈائم شفٹ ہمیں جو ہے نا وہ الیکشنز میں بھی چاہیے. میں وہ بھی کہتا چلوں, دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو ووٹ ڈالتے ہیں نا, وہ ڈالتے ہیں کوئی 25% بھی ووٹ نہیں ڈالتے اوور آل. یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا تعلیم کی بات آتی ہے نا, میں تعلیم کو اس میں ایڈ کرتا ہوں نا, تو 25% ووٹ ڈالتے ہیں. 25% میں جو جیتتا ہے نا اس کو ملتے ہیں 8 سے 10% ووٹ. 6-7 کینڈیڈیٹ کھڑے, یہ جس کو 10% ووٹ ملتے ہیں وہ 90% جس نے ووٹ ہی نہیں دیا, جو اس کو پسند ہی نہیں کرتے, کچھ تو ووٹ دیا نہیں پسند کیا, جیسے آپ 25% نے ووٹ دیا, آپ کو 10% ملے, مجھے 5% ملے, آپ جیت گئی. اب جو 5% مجھے ملے اس کا مطلب وہ آپ کو پسند نہیں کرتے فار ایگزامپل. تو 90% لوگ جو اس بندے کو نہیں پسند کرتے وہ ان کے رولز بناتا ہے اور حکمرانی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ایسی 22 کنٹریز کے, تو میں آپ کو بھی اگزامپل دے سکتا ہوں جن کے پاس مینڈیٹری ہے کہ 100% لوگوں نے ووٹ ڈالنا ضروری ہے. اگر نہیں جو ووٹ ڈالے گا اس کو سزا ملے گی, یا $10 $20 یا اس کو جیل بھیجا جائے گا. اتنی سخت سزا بھی ہے سائپرس کے اندر. اچھا, اور رول یہ ہے کہ منیمم 50% سے اوپر ووٹ اس وننگ کینڈیڈیٹ نے لینے. تو پھر سب نکلتے ہیں نا, سب اپنی اس کا ووٹ ڈالتے ہیں. اب آپ نے کہا تعلیم سے کیسے کنیکٹڈ ہے. بھائی آپ کا شو پاپولر ہے, ٹھیک ہے, اس سے تعلیم کا کیا واسطہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. دیکھیں یہ جو لوگ کام کرنے چاہیے نا, دیکھیں اگر آج جو ہے پاکستان میں اگر آپ جائیں کسی بھی انٹیریئر میں, سٹی کو دیکھ لیں, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو جو روڈیں بنا سکتا ہے لوگوں کو اس کو ووٹ دینا چاہیے. تو ہم پڑھے لکھے جاہل بنا رہے ہیں, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو اچھا میں آپ کی بات کرتی ہوں, سوری جی, آپ جب کام کرتے ہیں, آپ جب اپنی لیبارٹریز کو انٹیریئر میں لے کے جاتے ہیں, جب آپ وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے نا آپ کو. دیکھیے مشکل ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے اسکل سیٹ چاہیے نا. تعلیم نہیں ہے. نہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں اب آپ سمجھیں, بالکل آپ نے 100% صحیح بولا, لیکن جب سے موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے تھنگز ڈائنامکس ہیو چینجڈ. آپ یقین مانیں, میرے ڈرائیور کا میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, وہ گاؤں میں بیٹھا ٹک ٹاک بنا رہا ہے, اس کی بیوی. اس نے اپنی بیوی کو آج فون کیا, تم ٹک ٹاک بنا رہی ہو تم. اچھا, میں یہاں پہ بھی ایک بات کروں گی سر کہ ہماری جو اچھی فیملیز ہیں وہاں پہ ٹک ٹاک کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. وہ بچوں کو کہا جاتا ہے یہ کیا جاہلوں والا کام. نہ یہ نہیں, آپ جنرلائز کر رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات آتا ہے کہ یوزیج کسی چیز کا یوز ہے. مثلا ایک چھری ہے, چھری سے آپ مرڈر بھی کر سکتے ہیں اور چھری سے آپ کچن میں کام بھی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈز آن ہاؤ یو یوز دا ٹیکنالوجی. ہمارے بچے ٹیکنالوجی کو یوزفل پرپز کے لیے یوز نہیں کر رہے. دیٹ از دا چیلنج, اٹ از ناٹ دا پرابلم. دیکھیں میں ہنٹنگ بھی کرتا ہوں, یا بندوق کو لے لیں, بندوق کسی کو تھوڑی مارتی ہے, جو ٹریگر دبا رہا ہے وہ مارتا ہے. ٹیکنالوجی تو وہ بھی بہت اچھی ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے پاس, جو سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی ہے یا میڈیا کی ٹیکنالوجی ہے, وہ بیماریوں میں جیسے کووڈ میں کتنے پروگرامز ہوئے, ہاتھ دھونے کا طریقہ لوگوں کو نہیں پتا تھا, وہ بھی سیکھا انہوں نے. اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ اٹ از ٹو بی یوزڈ. دین اگین میں آؤں گا تعلیم سے. آپ واٹ از تعلیم؟ تعلیم ایک جو آپ کو کراتی ہے, آپ کے دماغ کو بیسکلی کھولتی ہے. ورنہ تو آپ کو میتھس کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو کیلکولیٹر یوز کر رہے ہیں آپ سارا. اتنے مشکل سمز کرنے کی اور الگورتھمز کرنے کا کیا فائدہ ہے. بیسکلی یہ ٹولز ہوتے ہیں. اسلامیات آپ کو پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کو اسلامیات کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں نالج ہو. جیوگرافی پڑھائی جاتی ہے کہ پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کو پاکستان سے بننے سے پہلے کیا ہوا, 1857 کی موومنٹ کیوں ہوئی, 47 میں پاکستان کیوں بنا, کیوں ضروری تھا. انگلش پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں لوگوں سے لینگویج کے اندر. اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ پچ کر سکیں ان اینی دا لینگویج وچ از انٹرنیشنل لینگویج. آپ کو میتھس اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ دماغ شارپ ہو ان ایکسرسائزز کے ساتھ, ورنہ تو ٹولز آر اویلیبل. تو بیسکلی, اور اس کا انٹینسٹی بڑھائی جاتی ہے. جیسے اگر آپ کسی ٹرینر کے پاس جائیں گے تو ٹرینر آپ کو پش اپس اگر مجھے کرائے گا تو میں تو ایک بھی نہیں کر سکتا, آج ایک کرائے گا, پھر کچھ عرصے بعد 10 کرائے گا, پھر 20 کرائے گا, تو پھر میں کوئی آگے کی طرف بڑھوں گا. تو یہ لیولز آف ایجوکیشن بیسکلی دماغ کو کھولتے ہیں. ہمارا نظام کلچر جو تھا وہ رٹافیکیشن تھا, تو رٹافیکیشن سے تو کوئی بھی نہیں سیکھتا.
تو اچھا میں آپ کو 3 نظام کی بات کرتا ہوں. پاکستان کا جو نظام تھا اے لیول تو باہر کا نظام ہے نا. جی ہاں بالکل. پاکستانی نظام کو جو ہمیں بنایا گیا وہ ہماری مائنڈز کو روکنے کے لیے بنایا گیا کہ ہم سوچنا سمجھنا چیزوں کو روک دیں. تعلیم نہیں تھی وہ قید کی طرف ہمیں لے جایا گیا. اور تبھی ہم لوگ جب پڑھے, ہم جیسے لوگ وہ رٹافیکیشن کرتے تھے, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے, بس رٹا مارا, بس جا کے کر کے آگے. ٹھیک ہے. جو برٹش ایجوکیشن ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. آپ اے لیول کے بچوں کی جو انسائٹ ہے وہ آپ کو, جو رٹافیکیشن والوں کی خود کی اسکل ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے, اوکیشنل ہوتے ہیں. اور امریکن کوالیفیکیشن سکھاتی ہے دیر از نو باکس, ڈبہ ہی نہیں ہے, آپ اوپر سے سوچیں. تو اب ہمیں اچھا ٹیکنالوجی نے کیا کیا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے روشناس کرا دیا ہے. اب گاؤں بیٹھ کے بھی وہ بندہ جو ہے جس نے آج تک ان پڑھ رہا ہے وہ اپنے موبائل پہ کھانے ٹیبل پہ چھری کانٹے سے کیسے کھانا ہے اور پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے اردو میں سیکھ سکتا ہے. یہ چیزیں سیکھنی ہے ہم نے. اور اسی وجہ سے عیسیٰ لیب بھی اسکولس چلا رہا ہے, انفارمل اسکول, جہاں پہ 18 سال تک کے بچوں کو 5 کلاس تک کا سبجیکٹ انگلش, اردو, میتھس, اسلامیات اور جو ہے وہ جنرل نالج, جیوگرافی, فائنانس, انوائس کیسے بنانی ہے, لیجر کیسے بنانا ہے, ای میل کیسے کرنا ہے, بینک اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ تعلیم کیا چیز ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں پی ایچ ڈی کے اوپر. پاکستان میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے مکھی کے کتنے بال ہیں اس کے پر پہ, ان کا ڈائریکشن رائٹ لیفٹ کن وجوہات سے ہے, اور کون سی جینز جو ہے نا یہ کاز کر رہی ہیں. اب کیا فائدہ ہے اس, پی ایچ ڈی ہو گیا, کیا فائدہ اس تعلیم کا. اب میں نے ایک نئی تھیوری لایا ہوں, آئیڈیا ٹو انوائس, یعنی کہ آپ ایک ایسا ریسرچ کریں جو بک سکتا ہو, آئیڈیا تھیسس کریں اور جو بک سکتا ہو, جسے فائنینشیل پیسے ہو سکتے ہوں. یعنی کوئی آپ ایسی چیز بنائیں, مثلا آپ نے کوئی سینیٹائزر بنایا جس سے آپ کی جو ہاتھ ہیں وہ سافٹ بھی ہو گئے فار ایگزامپل, اور نیل زیادہ وائٹ بھی ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور مطلب واٹ ایور جو کوالٹیز کرنی ہے, تو اب یہ بکے گا بھی نا. اب اس کے لیے اسٹڈی ہوگی ہے نا, جراثیم بھی مر جائیں ہے نا, اور ایسی چیز ہو کہ جو کہ ہاتھ آپ کسی سے ملائیں تو اس کے ہاتھ کے جراثیم بھی مر جائیں. تو مطلب اس طرح کی کوئی اسٹڈی ہو جو کہ بک سکتی ہو. تو ہم آج ساری یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کہ انڈسٹری اکیڈمیاں کولیبریشنز ہونی چاہیے. آج ہمارے بچے جو ایم ایس سی کرتے ہیں, یقین مانیں جب ہماری لیب میں آتے ہیں ہمیں ان کو دوبارہ سے ٹرین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ کچھ پڑھا رہے ہیں اور ہمیں ریکوائرمنٹ, مشینیں آ گئی ہیں, ساری ٹیکنالوجیز چینج ہو گئی ہیں, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو بیسکلی انڈسٹری والوں کو کریکولم بنانا چاہیے. اگر فوڈ مائکرو بایولوجی کوئی کر رہا ہے تو فوڈ میں جو کام کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ ہمیں جو مائکرو بایولوجسٹ چاہیے اس کو کرنا کیا ہے, اس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو بیسکلی ایجوکیشن آف پاکستان ہیز ٹو بی انٹیگریٹڈ ود دا انڈسٹری, اور ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت سیکھنی ہے, اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. الیکشنز کی بات کر رہا تھا. اب فار ایگزامپل ان کو ریزرو سیٹ پہ ویمن کو دے دیتے ہیں, ویمن آتی ہیں 2. اس وقت آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو کیبنٹ ہے, ایک خاتون ہے فیڈرل کیبنٹ میں, میرے خیال سے ایک خاتون جو ہے, سارے منسٹرز میل ہیں, ایک خاتون ماشاءاللہ ساری کوالیفائڈ ہیں اور بہت اچھی کیبنٹس بنائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک خاتون ہے. اور جب ریزرو سیٹس پہ خواتین آتی ہیں تو وہ ظاہر مین اتنے سارے ہوتے ہیں, وہ انڈر پریشر بھی رہتی ہیں. میری نظر میں آج جاوید جبار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, بہت اچھی بات کی کہ 25% سیٹیں جو ہے نا وہ ہر ایک کو خواتین کو دینی چاہیے, اور وہ الیکشن لڑیں, لیکن 25% تو اس سے فیمیل انٹرپریٹر آئیں گی. آپ کو پتا ہے بورڈز میں بھی مینڈیٹری ہو گیا کہ 30-40% سے آپ کو کمپنیز میں لیڈیز کو رکھنا بڑا ضروری ہو گیا. اور اس سے بزنس بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ انسائٹ لے کے آتی ہیں. اچھا پھر آ جاتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے. اب ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ماشاءاللہ وہ لاز بناتے ہیں, بہت اچھے لاز بناتے ہیں, لیکن مطلب آپ سمجھیں کہ آپ یہاں جاب کر رہی ہیں اور آپ پارلیمنٹ آئی ہے اور آپ منسٹر ہیں, اور آپ کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے وہ بھی آپ خود ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. ایسا ہونا چاہیے. وہ تو آپ تو کہیں گی میرے تو بھائی اگر چینل جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہے تو میری تنخواہ 2 لاکھ ہونی چاہیے بھائی. تو بیسکلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واٹ ورکس. تو میری رائے یہ ہے کہ لا جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو لاز بنانے چاہیے, اور ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں. مطلب فار ایگزامپل میں جو ہوں وہ 3-4 شعبوں میں میں کام کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں ایگریکلچر کے منسٹر بن جاؤ, میں الیکشن جیت کے آیا ہوا ہوں تو مجھے تو ایگریکلچر کا پتہ ہی نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو ٹیکنوکریٹس جو اس کو چلائیں. اور
تو وی نیڈ ٹو ہیو ریفارمز. ریفارمز جو آئیں گے اس کے لیے تعلیم نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو لوگوں کو وزڈم چاہیے. اصل جو چیز ہے وہ وزڈم ہے. وزڈم ہے صحیح فیصلہ کرنے کی, وہ تعلیم سے صرف نہیں آتی. اگر تعلیم سے آیا ہوتا تو آج 75 سال کے اندر ہم آج اس حالات پہ نہیں پہنچ چکے ہوتے کہ آرمی جو ہے ہمیشہ بیچاری آتی ہے اور اس کو بیڑا اٹھانا پڑتا ہے. اور آج بھی فلڈز آئیں گے تو آرمی آئے گی, ارتھ کویک ہوگا تو آرمی آئے گی. ہم کوئی ادارہ ہی نہیں بنا سکے اپنا جو جا کے یہ کام سارے کر سکے. آج دیکھیں کتنی میں ایک مسلمان ہوں, میں بڑا پراؤڈ ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اتنے مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر, پیلسٹین میں ہو رہے ہیں. کوئی مسلمان ملک کچھ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اب بچے سب کے ایک سے ہیں, چاہے وہ اسرائیلی بچوں کا انتقال ہو یا مسلمان بچوں کا. ہم تو ڈاکٹر ہیں, لیکن مسلمانوں کو نکلنا چاہیے اپنے پیلسٹینینز کے لیے, روکنا چاہیے, آواز بلند کرنی چاہیے. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کہاں ہے وہ آواز؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قوم, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بٹ آئی ٹیل یو, آج ہم تھوڑا نیشنل بلڈنگ اسپرٹ بنے. آج ہم اس سے نکلیں کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے خود ہی کا ڈالا تھا کہ ہم ایک اپنے اوپر کانفیڈنس لیں اور ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور اگر ہم یہ ڈالیں تو پاکستان ایک دنیا اسلام کی سب سے پاورفل 9 کنٹریز ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے, ان میں سے ایک پاکستان ہے. اتنی ساری ڈیولپ کنٹریز کے پاس نہیں ہے. تو یہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وزڈم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیوکلیئر ویپن پاکستان کبھی یوز کرے گا, اسے تو ڈیٹرنس کے لیے رکھا ہوا ہے, بچاؤ کے لیے. لیکن یہ ٹیکنالوجی, اتنی سائنٹیفک نالج جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے لیے ہے. اگر آج ہم ایک نیشن بنتے ہیں اور اپنے ڈفرینسز کو چھوڑتے ہیں اور برداشت لاتے ہیں تو اور چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے پروفٹ کا قصہ ہے کہ وہ جاتے تھے تو ایک خاتون ان کے اوپر کچرا پھینک دیتی تھی. یہ سنا آپ نے؟ جی جی بالکل سنا. اچھا, اس میں وہ خیر انہوں نے جب نہیں کچرا پھینکا تو وہ پوچھنے پہنچے کہ بھائی ترمداری کی اور پوچھا کہ بھائی وہ اسلام لے آئیں. لیکن اس میں کتنے لیسنز ہیں, اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اسٹیپ 1 لیسن جو مجھے ملا, جو میں سب کو بتاتا بھی ہوں. پہلا لیسن یہ تھا کہ ہمارے پروفٹ اپنے ایم پہ تھے اسلام پھیلانے کے, اور وہ کچرا پھینکتی تھیں, ان کا ایک ٹارگیٹ تھا, اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا, وہ کرتے رہے اپنا کام. اچھا, وہ راستہ بدل کے بھی تو جا سکتے تھے, ضروری تھوڑی تھا. تو ہی مینڈ بزنس, انہوں نے کہا کہ نہیں میرا ٹارگیٹ ہے اس خاتون کو بھی مجھے مجھ سے اسلام کرنا ہے. مجھے یہ میسج ملا. زیادہ جو ریلیجیس لوگ ہیں, مولوی ہیں, حضرات ہیں, ان کی نالج زیادہ ہے. بٹ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ لگے رہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ٹالرنس کتنی تھی, جو کچرا پھینک رہی تھی اس کے جا کے انہوں نے تیمارداری بھی کری. فورتھ چیز یہ آتی ہے کہ اس کے بعد وہ اسلام بھی لے کے آ گئیں اور ان کی ٹیم کو بڑا ہوتا چلا. ٹالرنس, برداشت. ہمارے پروفٹ کے بارے میں بھی ظاہر لوگ کہتے تھے وہ صادق اور امین ہے, اور قائد اعظم کے بارے میں بھی یہی بات ہوئی کہ وہ صادق. اور آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم کی ایک اور بات یہ تھی کہ گاندھی جی جو انڈیا کے بڑے لیڈر تھے, ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو لوگ بھی اچھے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی پیسہ جو ہے نا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں خرید سکتا. تو ہمیں بھی لیڈران میں یہی کوالٹیز چاہیے, اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم بھی اس پہ کوشش کریں, سنت پہ چلنے کی کوشش کریں, اور آسانیاں اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور بہت ساری اچھی باتیں آپ نے ہم تک پہنچائیں, ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں. کوئی میسج دینا چاہیں لاسٹ میں؟ میسج میں یہ دینا ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ پاکستان پہ بلیو کریں, اور پاکستان میں دیکھیں کہ ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں, اور اپنے گریبان میں دیکھیں. اور دوسری چیز بچوں سے یہ کہوں گا کہ نا امیدی کفر ہے, اور پاکستان میں ایجوکیشن بھی اچھی ہے, اپارچونیٹیز بھی بہت ہیں. میں خود بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ لیب میں اتنی ہمارے پاس جابز اپارچونیٹیز ہیں, اچھے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں جو وژن کے ساتھ ہیں. اور پلیز بچوں سے کہوں گا کہ فون کا صحیح استعمال کریں, انٹرنیٹ سے اچھی چیزیں سیکھیں جو آپ کو گروم کر سکتی ہیں. انجوائے بھی کریں, ایسی بات نہیں, موویاں بھی دیکھیں, بٹ اچھی چیزوں کو دیکھیں اور سیکھیں اس سے. بہت ہی کمپٹیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور کمپٹیشن دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو بی بیٹر دین دا بیسٹ. اور پاکستانیز کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ اپنا ایک مشن بنا لیتے ہیں تو یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو دنیا کی کوئی پاور نہیں روک سکتی. ان بچوں, یہ بچے ہی تو ہمارا فیوچر ہیں جو 65% سے اوپر ہیں, اینڈ آئی نو دیٹ دے ول چینج دا ڈیسٹنی آف پاکستان ٹو دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ, اور آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, اور اجازت چاہیں گے اب آپ سے. وائس آف سنتے رہیے, دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.